बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के बयानिए को फ़तह हासिल हुई है, पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, पाकिस्तान के बयानिए को तक़वियत मिली है। पाकिस्तान ने अपना बयानिया पूरी दुनिया के सामने निहायत तहम्मुल, मुदब्बिराना, दानिशमंदाना और सबूतों के साथ रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान को आइसोलेटेड कहने वाला मोदी सरकार आज पूरी दुनिया में हमें आइसोलेटेड नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने हर सतह पर भारत का मकरू चेहरा, उसका मस्ख शुदा चेहरा और उसके भयानक अज़ाइम दुनिया के सामने बयान कर रहा है। DGISPR बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया पर एक तरफ पाकिस्तान का जो बयानिया है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको सामने रख रहे हैं, तो दूसरी जानिब भारत के अज़ाइम को भी आश्कार कर रहे हैं। DGISPR ने BBC को इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने कहे मैं चाहूँगी वो आप ज़रूर सुनिए। उन्होंने कहा कि वी प्रेफर पीस, we love peace, we are celebrating peace, but we are always prepared for war। और उन्होंने वही सवालात उठाए हैं कि ऐसा क्यों नहीं है कि भारत सरकार से ये सवालात उठाए जाएं कि पहलगाम वाक़या क्यों कर पेश आया, ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों कर हुआ, और उनसे वो तमाम सवालात जो हम अपने मीडिया के जरिए भी पूछ रहे हैं, DGISPR ने इंटरनेशनल मीडिया के जरिए भी पूछे हैं कि आखिर उन सवालात के जवाबात क्यों नहीं दिए जा रहे। और इस सारे जो एपिसोड हुई है पहलगाम वाली, उसकी आड़ में मजलूम कश्मीरियों के साथ जिस अंदाज में जुल्म ज़्यादती हो रही है उस पर क्यों कर सवालात नहीं उठाए जा रहे। उनका इंटरव्यू, उनकी सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाती हूँ, फिर वो खास बातें जो उन्होंने की हैं वो आपके सामने रखेंगे। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आगा इकरार हारून साहब, रशीद साफ़ी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह मैं बात करी थी कि BBC को DGISPR ने अहम इंटरव्यू दिया है, मैं चाहूँगी पहले आप वो सुने, फिर हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जैसे अभी ख्वाजा आसिफ ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, इज वॉर स्टिल ऑन द टेबल, या आपको लगता है कि फ्यूचर में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे? देखिए, एज पर एज दी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर कंसर्न, हमारा काम है पाकिस्तान की सालमियत का, पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा करना एट ऑल कॉस्ट। इट इज फॉर द पॉलिटिशियंस एंड द डिप्लोमेट्स टू टॉक ऑन दीज टर्म्स। हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो इंडिया के अंदर जो एक घमंड आ चुका है, फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, इंसानी हकूक की इंटरनेशनल कन्वेंशंस को बालाताक रख के यूनिलैटरलिज्म का एक माइंडसेट आ चुका है, उसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट जो सा है इट इज ऑलवेज देयर। वो चिंगारी तो किस टाइम पे डाली जा सकती है। आप अभी देख लें कि 10 मई को अभी कितने दिन हो चुके हैं, अभी भी इंडिया जो सा है जिस तरह की वहां पे एक रेटोरिक कर रहा है, जिस तरह की बातचीत कर रहा है टू पैसिफाई, टू एड्रेस इट्स ओन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्राइमरीली, ये कोई आपको रिस्पॉन्सिबल किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप नजर आ रही है, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी हम एक जो सा है एक टेररिस्ट वाक़या हुआ तो आप जो सा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दैट मीन्स कि आप इतनी बड़ी अपनी रियासत को एक दहशतगर्द और एक दहशतगर्दी का वाक़ये के ऊपर हॉस्टेज कर रहे हैं। आप अपनी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी की जो मैकेनिज्म है उसको आप खुली छूट दे रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं। दैट इज वाई कि यू आर नॉट आस्किंग कि पहलगाम का इंसिडेंट क्यों हो गया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर क्यों हो गया। यू आर नॉट गेटिंग इनटू दिस कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, इसकी इंटरनल वजूहात क्या है। आप जो खुद जुल्म कर रहे हैं उसमें आप जाना नहीं चाहते, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से इस तरह के वाकयात होते हैं। तो जब इस तरह का माइंडसेट हो, तो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये हॉस्टेज है उस एक ऐसी सोच का जो कि रैशनैलिटी से डिवाइड हो चुकी है, तो डन सो बी इट। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वी प्रेफर पीस, वी लव पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एंड वॉर इट इज, देन लेट वॉर इट बी। न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या ये एक रियल पॉसिबिलिटी है या सिर्फ एक डिटरेंस है? A military conflict between Pakistan and India, which are two nuclear states, is sheer stupidity. It is inconceivable and is an absurd idea. ये इंडिया जो इस पाकिस्तान इसमें एक जो क्राफ्ट करना चाह रहा है स्पेस फॉर ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और आप देख रहे हैं कुछ अरसे बाद एक बोगी जो सा एक फॉल्स नैरेटिव और टेररिज्म पे थोड़ी अरसे बाद शुरू होता है, जिसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, और दुनिया जो सी है उसे पता है, फ्रॉम द डे वन पता होता है कि ये एक झूठ बोल रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और चंद सालों बाद शुरू हो जाता है। ये बेसिकली आग से खेलता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर
ایسکلیشن کو کنٹرول کیا بڑا میچور طریقے سے. 6 اور 7 کو ہم نے ٹکا کے جواب دیا ان کو دفاع میں. 6 جہاز ان کے گرائے, ہم زیادہ گرا سکتے تھے, بٹ دیر واز اے ویری ریسپانسبل لیڈرشپ who were acting in a very mature manner. انہوں نے ہمارے پر ڈرونز بھیجے, ہم نے ان کو گرایا, درجنوں کی تعداد میں گرائے. انہوں نے ہمیں ڈیٹر کرنے کے لیے کہ آپ جواب نہ دیں, انہوں نے 9 اور 10 کی رات کے اوپر پاکستان پہ میزائل اٹیک کیے, نور خان بیس پہ اور ملٹیپل بیسز پہ. ہماری ایئر ڈیفنس نے انہیں انٹرسپٹ کیا, جو تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا اسے ہم نے اکنالج بھی کیا, ہم نے بتایا بالکل کچھ آئے ہیں کچھ لگے ہیں, لیکن کیا ہم ڈیٹر ہوئے؟ Was India able to deter Pakistan from giving its retribution of what they did on 6th and 7th? No. Because you can only deter who can be deterred. Indians can never deter the people of Pakistan and its armed forces. تو ہم نے جو جواب بھی دیا 10 کی تاریخ کو بڑا میڈ تھا. اگر آپ آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, ہم نے کہا it was measured, calibrated and proportional. اور پھر اس کے جواب میں, اور وہ جو جواب تھا, it was just partial application of the conventional forces. Some part of the technologies and very effective. اور اس سے کس طرح ڈائل ڈاؤن ہوا انڈیا, اور امیڈیٹلی اس نے کہا جی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک ہائبرڈ رسپانس تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسکلیشن کے بعد جو وار ڈاکٹرائنز ہیں دونوں ملکوں کے وہ تبدیل ہوئے ہیں؟ وارفیئر جو سی ہے وہ ایک ہمیشہ ایک ایولیوشنری چیز ہے. پراکسیز کے ذریعے انڈیا جو ہے پاکستان کے اوپر وارفیئر اس نے ڈالی ہوئی ہے تھرو اٹس ٹیررزم. آپ نے ابھی دیکھا کہ نان کانٹیکٹ وارفیئر بھی ہوئی, آپ نے اس کے ساتھ ایک انفارمیشنل بلٹس بھی, اس کی وارفیئر بھی دیکھی, جس میں فیک پروپیگنڈا اور جھوٹ کو بہت زیادہ کھیلا انڈیا نے. آپ نے اسپیکٹرم وارفیئر بھی دیکھی ہے, اور اس کے پیچھے جو سی ہے کنونشنل فورسز کی اپلیکیشن بھی دیکھی, جو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ بڑے ہیوی ایکسچینجز ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ابھی اور فوجیں بھی, مزید فورسز بھی ہیں. تو یہ اسپیکٹرم جو ہے وارفیئر کا, یہ بڑا کینوس بڑا وائڈ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک انڈیا جیسے ایک انیمی سے, ایڈورسری سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ انسانی اقدار کی جس کے اگینسٹ کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہیں, جو کہ مساجد کو اور بچوں کو فیئر ٹارگٹ سمجھتا ہے, جو سیولینز کی آبادیوں کو فیئر ٹارگٹ سمجھتا ہے, جو کہ انٹرنیشنل کنونشنز کو بالکل بالائے طاق رکھ کے اور اپنے ایک گھمنڈ کے اندر آ کے ہر چیز کو کر سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کروں گا, تو اس کے لیے پھر وار کا کینوس بہت وسیع ہو جاتا ہے. انڈیا اس یہاں کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے انوسینٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جس دن انڈیا نے پاکستان میں نور خان ایئر بیس اور باقی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا, اس دن آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال کی گئی ہے, جس کو بعد میں ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. کوئی میٹنگ ہوئی تھی یا کال کی گئی تھی, یا جس یہ ایک اپنے سٹیکس جو ہیں وہ ریز کرنے کے لیے ایک سگنل تھا؟ پہلے جو I would like to comment on this, جو آپ نے کہا انڈیا کہتا ہے کہ انوسینٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. I think 6 اور 7 کی رات کو جو ہوا دنیا نے دیکھا. 7 کی صبح کو میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا واز ٹیکن ٹو بہاولپور, مرید کے, مظفر آباد, ایوری ویئر. اور جو لوگ گئے اور انہوں نے اوپنلی وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو سا اٹ واز اونلی دی برننگ فلیش جو سا ہے بچوں کا اور عورتوں کا, they felt it over there. انہوں نے وہاں پہ قرآن کے صفحے جلے ہوئے دیکھے, انہوں نے مساجد دیکھیں جو تباہ کی گئی تھیں. کدھر تھے وہاں پہ, کون سے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے, وہ آبادیاں تھیں, سول آبادیاں تھیں, تھک پاپولیشنز کے اندر وہ درمیان میں مساجد تھیں. کہاں ہے وہ ایویڈنس؟ تو پہلے تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر دیٹ دی انڈین کلیمز need to be taken with lot of pinch of salt. دوسرا آپ نے جو بات کی, دیکھیں میں پہلے بھی ریکویسٹ کی, ہم نے عرض کیا ہے کہ ملٹری کانفلکٹ جو سا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان, بینگ ٹو نیوکلیئر پاورز, ایک بڑا ایبسرڈ قسم کا آئیڈیا ہے, ایک بڑا اسٹوپڈ قسم کا آئیڈیا ہے. اور یہ جو اس کے درمیان جو بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی اسپیس نکالیں, وہ اصل میں میوچل انہالیشن کی اسپیس نکالتا ہے. باقی NCA is not our domain. Absolutely not. It is the domain of the NCA to comment on it. But was it called? دیکھیں میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ it is not for the armed forces to comment on that. We are very conscious of our domains, where they start and where they end. NCA is a very serious business.
it's the business of those who deal with the NCA. It is not the domain of the spokesperson of the armed forces to comment on that. تو جب بھی اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوتی ہے so do you guys have a coordination with the PM house as well? ہماری ہر چیز میں کوارڈینیشن ہوتی ہے پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کی which is concerned with the defense of Pakistan. سیز فائر ہے جو انڈیا کے ساتھ، اس کی کانورسیشن سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ انڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹ واز پاکستان کے DG ملٹری آپریشنز تھے جنہوں نے سیز فائر کے لیے بات کی تھی. وٹ ہیپنڈ ایکچولی؟ 6 اور 7 کی رات کو جو بہیمانہ انہوں نے حملہ کیا معصوم بچوں اور عورتوں پہ. In the morning they contacted their DGM, contacted to talk, and we responded very clearly that we will talk only once we have given a response. ہمارا رسپانس آیا 10 کی صبح کو. تو اس کے بعد جو سا ہے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ their spokesperson came and it's on record that she came and she said کہ جی ہم جو سا اسکلیشن نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان اسکلیشن نہیں کرنا چاہتا. یہ ریکارڈ پہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم تو ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ we are a peace loving nation. We were the one who were controlling that escalation. تو ان کی آلریڈی ریکویسٹ موجود تھی. انٹرنیشنلی جو سا ہے دی انٹرلوکیٹرز جو سے ہیں they were very much involved. The statesmanship of the President Trump has to be credited and has to be appreciated. So وہ انٹرلوکیٹرز کی انٹروینشن موجود تھی، ان کی ریکویسٹ موجود تھی. وہ پبلکلی آ کے ریکویسٹ کر چکے تھے، انڈیا آ کے کہہ چکا تھا ہم اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو وی سیڈ اوکے وائی ناٹ. انڈیا میں اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جو انڈیا کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں ایس جے شنکر کی. اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو انڈیا نے پاکستان کو انفارم کر دیا تھا prior to these strikes. Did it happen? I think this is again part of that amusement that is going on in the Indian media. It didn't happen. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے نا we don't depend on our intelligence on what the Indians tell us or not. آپ کو ہم اسی کمرے میں میڈیا کو یہ دکھا چکے ہیں کہ جب ان کا وہ جو اسمال ریڈار کراس سیکشن کا ڈرون آتا ہے نا جو انہوں نے سمجھے تھے کہ یہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس نہیں پہ کر سکے گا، وہ جب اڑتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں آ رہا ہے. تو ایک تو یہ جو اوور کانفیڈنس جو میں نے پہلے کہا نا جو اپنے بارے میں ہے کہ جی پاکستان پتہ نہیں کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ جو سا ہے دیٹ ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ ایٹ مینی لیولس ان دس کانفلکٹ. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے بتا دیا تھا تو ہمیں آپ کے بتانے یا نہ بتانے کی مہربانی کوئی ضرورت نہیں ہے. وی نو واٹ سارٹ آف ایڈورسری یو آر، وی ایگزیکٹلی نو واٹ کیپیبلٹیز یو ہیو. وی ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یور کیپیبلٹیز. ہمیں بالکل احترام کرتے ہیں آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں اور ہمیں آپ کے مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ ہے. تو وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن واٹ یو. ابھی جو آپ نے ایک امورل کرمنل ایکٹ کیا ہے، بچوں کو مارا ہے، ابھی آپ اس کی پوسٹ انسیڈنٹ جو سی ہے اور جو آپ کے ساتھ اس کے بعد ہوا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ڈالنے کے لیے جو پولیٹیکل ریٹولک اور جو آئے دن بیانات دے رہے ہیں اس کی بھی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. But was there any communication? I mean, this is rules of engagement. What I am saying is telling you that we don't need any warning, any communication from any whatsoever from India to tell us. We watch them. Because I am talking to you about as a military person. We watch them very, very carefully. What they are doing, why they are doing. And we are ever vigilant and ever ready. انڈین ملٹری یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے ایلیجڈلی جیش محمد کے ہیڈ کوارٹرز کو بہاولپور میں ٹارگٹ کیا. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو انہوں نے ٹارگٹ کیا بہاولپور میں، مرید کے میں، مظفر آباد میں، وہ مساجد تھیں. آپ لوگ سب لوگ میڈیا اگلے دن گیا، کیا یہ پاسبل ہے کہ رات کو وہاں پہ ٹیررسٹ تھے، ٹیرر کیمپس تھے، چند گھنٹوں بعد کیا ہم وہ سارا وہاں سے ملبہ اٹھا کے ان دی پریزنس آف دی ہنڈریڈ اینڈ پیپل کم کر سکیں؟ ہم تو صبح سویرے ہم نے اکٹھے کیے اور سب کو آپ لوگوں کو لے گئے. ہم نے کہا جا کے آپ دیکھ لیں. اچھا وہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ تو جو سا ہے اس ایلیگیشن کا نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ اس کی کوئی لاجک ہے. یہ ایک شیلف لائف ایکسپائرڈ نیریٹو ہے جو وہ تھوڑے عرصے بعد چلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان نے انڈیا میں دہشت گردی کر دی. میں یہی تو کر رہا ہوں کہ دہشت گردی، ایکسٹریمزم، اپریشن ان کا انٹرنل ایشو ہے. یہ فرضی کہانیاں نکال کے جو سے لے کے آ جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے آئیں، اس کی انویسٹیگیشن کرا لیتے ہیں. وہ بھی آپ کرنے کو تیار نہیں. لیکن بہاولپور میں ہی ہم نے دیکھا کہ مولانا مسعود اظہر
کی فیملی جو ہے, ان کے فیملی ممبرس جو ہیں, ان کی دے ور کلڈ ان دیٹ اسٹرائک. انڈیا بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان میں عبدالرؤف اظہر جو انہی کے بھائی ہیں ان کی بھی ہلاکت ہوئی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں پہلے تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ انڈیا کا جو ہائی کمشنر ہے یو کے میں, وہ تو کہہ رہا ہے عبدالرؤف اظہر سے یہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. وہ کہہ نہیں رہا اسکائی نیوز پہ آ کے, وہ یہ کہہ رہا ہے یہ نماز جنازہ اور یہ جو شخص پڑھا رہا ہے یہ عبدالرؤف اظہر ہے, اس کا بھائی. تو میں یہ کس کو مانوں کہ عبدالرؤف اظہر کا بھائی, انڈیا کا میڈیا ایک کہتا ہے کہ یہ اس کی علاقہ یہ ہی ہیز ڈائیڈ اوور ہیئر, ایک کہہ رہا ہے یہ زندہ یہاں پہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. انڈینز کے جو کلیمز ہیں نا, جو ان کا میڈیا کرتا ہے, اس کے میڈیا کے جو کلیمز ہیں ان کو بڑی سوچ سمجھ کے لینے کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک یہ نماز جنازہ چاہے بہاولپور میں ہوئی ہے, چاہے مرید کے ہوئی ہے, چاہے مظفر آباد میں ہوئی ہے, چاہے بعد میں ہوئی ہے, چاہے ابھی جو بچے مارے گئے یہ ہمارے قوم کے بچے تھے, 22 عورتیں اور بچے ماری گئی ہیں. یہ میں آپ کو ان کی تصویر دکھا سکتا ہوں. I have all the pictures of this people who have died. یہ آپ ان کے, these are the people, یہ ہیں وہ بچے. Look at their faces. اب ان کی نماز جنازہ پہ کیا پاکستان کی فوج نہیں جائے گی؟ کیا پاکستان کی انتظامیہ نہیں جائے گی؟ لیکن جب بات آ جاتی ہے جیش محمد کی یا اس گروپ کی جو کہ انٹرنیشنلی بھی ڈیزگنیٹڈ ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ایسے فیملی ممبرس کی بھی اگر آپ فیونرل میں جاتے ہیں, ملٹری آفیشلز جاتے ہیں, ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بیڈ آپٹکس؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں کسی جگہ پہ بم مار کے ہم کہہ دیں یہ جیش محمد والے یہ دہشت گرد ہیں؟ یہی تو ہم عرض کر رہے تھے پہلگام کے بعد سے کہ آپ وہ لنکیج تو پرووائڈ کریں کہ اس کے پیچھے جیش محمد ہے. آپ وہ ثبوت تو لے کے آئیں, آپ یہ ثابت تو کریں کہ یہ بہاولپور میں کوئی ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بچے آپ نے مارے ہیں, یہ جو خواتین ماری ہیں, ان کا اس دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ عبدالرؤف اظہر یا جیش محمد کے باقی جو بھی لوگ ہیں, آپ نے ابھی کہا کہ ایویڈنس انڈیا پرووائڈ کرے, تو اگر کوئی اس معاملے پہ بھی بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان از ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. وی ابہور ٹیررزم. ہمارے نزدیک ٹیررسٹ کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی دین ہے, نہ ان کا انسانیت سے تعلق ہے. There is no Muslim terrorist, there is no Christian terrorist, there is no Hindu terrorist. Terrorists are beyond humanity. You provide, anybody provides evidence of involvement of terrorism of any citizen of Pakistan, we will take action. جی ناظرین, یہ انٹرویو آپ نے سنا بی بی سی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو دیا, اور تمام جو بھارت کے فالس کلیمز تھے ان کو ثبوتوں کے ساتھ آشکار کیا ہے. اسی حوالے سے ہم اپنے پینلسٹ سے ان کی رائے لیتے ہیں. رشید صافی صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی سر, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح طور پر بھارت کا جو جھوٹا بیانیہ ہے اس کو آشکار کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جھوٹا بیانیہ بھارت لے کر چل رہا ہے یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے, اور جو فالس سینس آف کانفیڈنس ہے بھارت کا, اس سے خطہ مسلسل جو ہے وہ بے چینی اور بدامنی کا شکار ہے. شکریہ نازیہ. دیکھیں, جب آپ کو اخلاقی برتری حاصل ہو تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بی بی سی کے اینکر کو ان کے سخت سوالات کا جس انداز سے اور جس اعتماد سے جوابات دیے ہیں, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان روز اول سے اس پورے معاملے میں برحق ہے, اور اس لیے اس کو ہمارے کے حق کا نام ہم دے رہے ہیں. ایک تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس انٹرویو سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا جو جھوٹا اور مکروہ بیانیہ تھا اس کی پاکستان نے نہ صرف تردید کی ہے بلکہ ڈی جی ایس پی آر نے ثبوتوں کے ساتھ انڈیا میڈیا اور مودی سرکار کے الزامات کے جوابات دیے ہیں. ایک بات. دوسری بات, انڈیا اور خصوصاً مودی نے اپنے خطاب میں, جب وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے, اس میں الزام لگایا تھا کہ پاکستان انڈیا کو شاید ایٹمی جنگ سے بلیک میل کر رہے ہیں. تو ڈی جی ایس پی آر نے تو اس ایٹمی جنگ کو حماقت قرار دی, کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, ہم عالمی ضابطوں میں بندھی ہوئی ایک قوم ہے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایٹمی جنگ اگر خدا نخواستہ چڑھتی ہے کسی بھی جانب سے تو وہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ تباہی ہے نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے, کیونکہ دونوں بہت بڑی ایٹمی قوتیں ہیں. تیسری بات, انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے جو بات کی وہ انتہائی اہم ہے. آج دیکھیں خزدار میں آج دوبارہ بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, اے پی ایس کے بچوں کو. اس نے پشاور کے سانحے کی جو ہمارے زخم ابھی تک وہ گاؤں اتنے سال گزرنے کے باوجود تازہ تھے وہ مزید ہرے ہو گئے ہیں, اور جس بے دردی سے اور جس صفاقی سے بچوں اسکول جاتے ہوئے بچوں کو
خون میں نہلایا گیا ہے، تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ یہ جو BLA کے ترجمان دعوے کر رہے ہیں اور انڈین میڈیا ان کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، بلکہ کچھ رپورٹیں ایسی بھی ہے کہ BLA کے ترجمان انڈیا، باہوٹ بلوچ وغیرہ جو ہے انڈین میڈیا پہ آ کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے۔ تو کیا ہے تو آپ کا سپورٹر کون ہے، آپ کا فینانسر کون ہے؟ دنیا کو اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا سپورٹ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، بھارت ہی ہے، ہندوستان ہی ہے۔ اگر اس قسم کی کلی دہشت گرد، اب تو پاکستان کے پاس بھی کلین چٹ ہونا چاہیے کہ ہم جا کے انڈیا کو اس پہ اٹیک کریں، لیکن پاکستان اس طرح کبھی نہیں کرتا۔ پاکستان ذمہ داری کے ساتھ اور نپے تلے انداز میں، اب بھی DGSPR نے اس پورے انٹرویو میں یہی بات کہی ہے کہ پاکستان نے صرف رد عمل پہ رد عمل دکھایا ہے، پاکستان نے کوئی ایگریشن نہیں دکھائی ہے۔ اور اس حوالے سے وزیر دفاع بھی یہ کہہ چکے ہیں، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان چاہتا تو انڈیا کو اس سے کئی گنا زیادہ نقصانات پہنچا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے وہی کیا جو اس وقت ہماری خود مختاری اور ہماری سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ 22 نہتے شہریوں جس میں بچے اور خواتین شامل تھے، انڈیا نے اپنے 6 حملوں میں ان کو شہید کروایا۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل نہتے شہری، مساجد کو شہید کیا گیا، قرآن پاک کے نسخوں کو شہید کیا گیا، جس طرح DGSPR نے اس پورے انٹرویو میں بتایا، ثبوتوں کے ساتھ ساری چیزیں ہیں۔ عالمی میڈیا کو دیکھیں، ان کی بات یہ بھی صحیح ہے کہ یہ کون سا ملک ہے، بھارت آج تک ان علاقوں میں بھارت لے کے جائے نا جہاں پہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی چوکیوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے، آج تک کیا بھارت غیر ملکی میڈیا تو کیا اپنی ہندی میڈیا کو، بھارتی میڈیا کو وہاں پہ لے جانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے بھارتی اٹیک کے ایک دن فوراً بعد تمام غیر ملکی اور ملکی میڈیا کو تمام مقامات پہ جا کے تمام حقائق دکھا دیے۔ تو یہ ایک بالکل چشم کشا انٹرویو ہے۔ اگر بھارت کو یہ اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے، بھارتی میڈیا کو خصوصاً یہ انٹرویو ضرور دیکھنا چاہیے، تاکہ وہ جس انداز سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جھوٹے بیانیاں گڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ان کی آنکھیں کھل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بڑا پیغام جو ہندوستان کو اور باہر کی دنیا کو DGSPR نے دیا کہ ایک تو پاکستان ذمہ دار ملک ہے، ایٹمی جنگ کی دھمکیاں نہ پاکستان نے پہلے دی ہے، نہ آنے والے وقت میں پاکستان ایسا کرے گا جب تک پاکستان کے خلاف ایگریشن نہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کے کہ فوج اور سیاسی قیادت، آپ نے وہ بات اس حصے کو ضرور سنا ہوگا نازیہ کہ DGSPR یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر ایکشن سے پہلے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیتے ہیں، یعنی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پہ ہے، اور اس کے بعد پوری قوم جو ہے افواج پاکستان کے، آپ نے بات کی نا کہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے، بالکل ایسے ہی پاکستان نے کبھی بھی مورل گراؤنڈ کو لوز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمارے معصوم بچوں، عورتوں اور مساجد کو نشانہ بنایا، لیکن ہم نے صرف انہی جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں سے ہم پر حملہ کیا گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دشمن بھی آپ کی کسی کے ساتھ ہو تو خدا کرے کہ اس میں کوئی ظرف ہو، وہ کسی قابل ضرور ہو۔ اچھا جی، یہاں پر ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے مزید پینلسٹ سے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت، یہ صحافت ہی نہیں انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے۔ سوچ بدلیں، سوچنے کا انداز بدلیں۔ صحافت اور سیاست، ریاست کے دو ستون یا کاروبار زندگی، پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت۔ سیدھی بات پینش سلیم کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ الزام، بہتان، فیک نیوز اور پروپیگنڈا، آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش، یہ بولے گا زور سے، شور سے، حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا طلسم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شنیلا، میں آپ کی جانب آؤں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے اس انٹرویو میں بڑے واضح طور پہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارا جو عیار دشمن ہے اس نے ہمارے بچوں اور معصوم عورتوں اور مساجد کو نشانہ بنایا۔ اس دوران ہم دیکھتے رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ ان کی جو فیک نیوز کی فیکٹریاں ہیں وہ دن رات مسلسل جو ہے وہ کام کرتی رہی ہیں، لیکن پاکستان نے جب بھی کوئی بات کی ہے تو اس کو ثبوتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے اس موقف کو بھی دوبارہ دہرایا ہے کہ پاکستان نے ان کی جو کسی بھی سول جگہ کو متاثر نہیں کیا، وہاں کسی بھی جگہ کو نشانہ نہیں بنایا، صرف انہی جگہوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا۔ بہت شکریہ نازیہ۔ نازیہ، جو ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو انٹرویو تھا نا، وہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ نے خود اپنے انٹرو میں جب کہا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کو ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم جنگ کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، اور دہشت گردی کے تو ہم خود وکٹم ہیں، ہم خود دہشت گردی سے انہوں نے کہا کہ نفرت کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی بندہ جو ہے دہشت گردی میں انوالو ہے، لے کے آئیں۔ اور یہ بات بھی بڑی کلیئرلی انہوں نے کہی کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گردی ہوتا ہے۔ تو ہم تو جب خود وکٹم ہیں، ہم دہشت گردی کا جو ہے وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے بچوں کو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ شہید کیا گیا، ہماری فورسز جو ہیں وہ اپنی جانوں کا جو ہے نذرانہ پیش کر رہی ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہماری فورسز اس کے اوپر جو ہے وہ سارا کام کر رہی ہیں۔ تو ہم کسی ملک کے اندر کیسے دہشت گردی کر سکتے ہیں، وہ جو خود وکٹم ہوں گے؟ پہلے دن سے ہی دیکھیں، جب یہ ہوا تھا انسیڈنٹ، پاکستان ان کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے آپ ہمیں دیں۔ دیکھیں، جن کے ہاتھ لتھڑے ہوئے ہوں نا کسی گناہ کے اندر، وہ کبھی بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ کے کسی کو آفر نہیں کرتے کہ آئیں آ کے ہمارے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیں۔ اگر ہم انوالو ہوں گے، اگر ہمارے ملک کو جس نے بھی سرزمین ہماری استعمال کی ہوگی دہشت گردی کے لیے، ہم اس کو عبرت کا جو ہے نشان بنا دیں گے۔ لیکن کچھ ایسا بھی نہیں ہوا، انہوں نے اس پہ اوپر بات بھی نہیں کی، انہوں نے کوئی ثبوت دنیا کو نہیں دیے۔ اتنے زیادہ ایمبیسیڈرز کو لا کے وہ بریفنگ دے رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی ثبوت نہیں دیا۔ ہم نہیں کہہ رہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کہتا رہا ہے کہ انڈیا جو تھا وہ ناکام ہوا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کام پاکستان کے اندر سے ہوا ہے۔ ہم دیکھیں ایک مسلمان ملک ہے، ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پہ مساجد ہے، جگہ جگہ پہ مدرسے کھلے ہوئے۔ آپ کیسے کہ کسی بھی مسجد کو، کسی بھی مدرسے کو پر الزام لگا دیں گے کہ یہ ٹیررسٹ کا کیمپ بنا ہوا ہے؟ اگر آپ کو کوئی اس پہ شک تھا تو آپ پاکستان کے ساتھ شیئر کر لیتے، ثبوت تو پاکستان آپ کو خود دکھا دیتا، وہاں پہ جا کے آپ کی فورسز کے جو آپ کے جن لوگوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی ان کو لے کے چلا جاتا۔ دیکھیں، مظفر آباد کی جس جگہ کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اس سے ایک دن پہلے جو وزیر اطلاعات ہے وہ وہاں پہ صحافیوں کو لے کے جا رہے ہیں اور ان کو جا کے وہ جگہ دکھا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل جرنلسٹوں کو لے کے وہ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اگر ہم ٹیررسٹ ہوتے، اگر ہم امن پسند لوگ نہ ہوتے تو ہم بھی آپ کو ویسا جواب دیتے، آپ کی بھی سویلین آبادیوں کو نشانہ بناتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ہم نے طیارے بھی وہی گرائے جنہوں نے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کیا، ہم نے ملٹری انسٹالیشن کو حملہ کیا، ہم نے ان کو وہاں پہ جا کے تباہ کیا جہاں سے آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے آ کے ہمارے سیولین کو نشانہ بنایا۔ تو ابھی بھی بات یہ ہے کہ ہم تو امن کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور انڈیا دیکھیں دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اور کسی طرح کی کوئی بھی جنگ جو ہوگی جس کو بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر کرے کہ یہ بیوقوفی ہے، حماقت ہے، بالکل، اور یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے لیے تباہی نہیں، دنیا کے لیے بھی تباہی کا باعث بنے گی۔ تو سوچنا یہ چاہیے انڈیا کو اب کہ کیا اب اس نے اسی جنگی
जुनून के अंदर मुब्तला रहना है या उसने आगे बढ़ना है? हमारे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम तो कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर आए ट्रेड करें, हम इंडिया के साथ भी ट्रेड करना चाहते हैं कश्मीर का मसला हल करके। लेकिन इंडिया जो है, एक तो कश्मीर में उसने जुल्म सतम का बाजार गर्म किया हुआ है, उसको दुनिया की इतनी बड़ी जेल बना दिया हुआ है, और उसके बाद वो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाता रहे, जबकि वो खुद इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में, जिसके सबूत हर वक्त हमारे आज जो का वाकया पास शनीला। आज का वाकया, लेकिन उससे पहले देखें हमारे DGISPR ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने सारे सबूत रखे थे। Exactly. तो अगर इंडिया के पास भी सबूत थे तो वो भी सामने लेकर रख आए, रहे, लेकिन बिल्कुल ऐसा ठीक हो है। नहीं रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो न्यू नॉर्मल की थ्योरी है मोदी सरकार के जहन में, यकीनी तौर पे वो उनके जहन में हो सकती है, उनकी इख्तरा हो सकती है, लेकिन वो किसी तौर भी किसी जगह भी वो काबिल कबूल ना हो सकती है और ना उसके बारे में सोचा जा सकता है। दूसरा ये कि DGISPR ने एक बड़ी अहम बात कही, उन्होंने कहा कि जो सवालात है पहलगाम वाक़े से जुड़े वो क्यों नहीं उनसे उठाए जाते, वो सिक्योरिटी लैब्स के बारे में बात वहाँ पर क्यों नहीं की जाती है, और जो सियासी क़यादत का जो रवैया है उसको क्यों नहीं देखा जाता, और ये क्यों नहीं पूछा जाता किस तरह के वाक़यात के पीछे वजूहात, उसको समझने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। जो कि उनकी अपनी इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो उसको एक्सटर्नलाइज करने की हमेशा कोशिश करते हैं, तो यकीनी तौर पे ये तो पूरा खित्ता इससे मुतासिर हो सकता है। शुक्रिया नाज़िया। देखें, क्यों आपने सवाल उठाया कि जो कुछ पहलगाम में हुआ उस पर जो सवालात बनते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ इंडिया क्यों नहीं जाता, यही सवाल उठाया आपने। इंडिया क्यों जाए उसके पीछे सवाल, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ क्या हुआ है, वो ये जानता है कि ये उसका अपना एक ऑपरेशन था, और ये बात वहाँ से आपको इंडिया से इसके सबूत मिलते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ख़ुद भारत का जो वज़ीर आज़म है वो ख़ुद एक दहशतगर्द है। यस, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहा, ये तो उसकी अपनी ज़ुबान से ये बात अदा हुई है। जब वो ढाका गया हसीना वाजिद के ढाका में, तो उसमें उसने कहा कि इंडिया ने मुक्ति वाहिनी के ज़रिए पाकिस्तान को तोड़ने के लिए दहशतगर्दी की। मैं खुद उसमें शरीक रहा हूँ। ये बात ढाका में खड़े होके नरेंद्र मोदी ने खुद कही है। अच्छा, एक तो जुर्म उसका ये हुआ, दूसरा जुर्म क्या था, क्या वजह थी कि इंडिया ने अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी थी। क्यों? इसलिए कि वो दहशतगर्द था, इसलिए कि वो इंसानियत का दुश्मन था, इसलिए कि वो अपने सियासी मफादात के लिए इंसानियत को रोक सकता है। ये बयान मेरा, आपका या पाकिस्तान की हुकूमत का तो नहीं है, जिसमें उसने ये कहा था कि गुजरात में अगर कोई मुसलमान मर गए हैं तो कुत्ते बिल्ले मर गए हों और मुसलमान मर गए हों तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये किसी और का बयान था, ये नरेंद्र मोदी का बयान था। तो दरअसल नरेंद्र मोदी जो उसकी जड़ें हैं वो दहशतगर्दी में पेवस्त हैं, उसका माइंड सेट यही है। और फिर वो जो बड़ा मारूफ राहत अंदौरी साहब का शेर है कि वो जिसमें सरहदों पर तनाव की बात की कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो दो वजूहात हैं इसकी दहशतगर्दी के खुद प्लान करने की नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि वो जो 400 पार का एक ख्वाब था, अहमकाना ख्वाब, अब की बात 400 पार, वो पार नहीं, वो पूरा नहीं हो सका। क्यों? कि उसकी मकबूलियत गहना चुकी थी, वो उतना मकबूल नहीं रहा था। और अब हुकूमत के आने के बाद उसकी मकबूलियत और तेज़ी से कम हो रही है। और ख़ास तौर पर इंडिया के जो समझदार लोग हैं वो ये ख़तरा महसूस करते हैं कि इस अहमक आदमी की वजह से इंडिया का इत्तेहाद ख़तरे में पड़ गया है, इंडिया का आइन ख़तरे में पड़ गया है। आपको याद होगा कि जो गुज़श्ता इलेक्शन है, कांग्रेस आई ने और राहुल गांधी ने एक ही नारे पर लड़े हैं, आइन पर, इंडिया के आइन पर इलेक्शन लड़े हैं। क्यों? कि इसकी बीजेपी की हुकूमत और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंडिया का सेकुलरिज्म और उसका आइन और उसके जो मुख्तलिफ तबक़ात हैं, इंडिया एक बड़ा कमज़ोर मुल्क है, आपको मालूम है कि वहाँ बेशुमार अलहदगी की तहरीकें मौजूद हैं। तो उन चीज़ों को इसकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और नफ़रत की हिकमत अमली की वजह से इंडिया का इत्तेहाद नुकसान में है। तो इस वजह से ये जो इंटरव्यू है, इस पस मंज़र में आप इस इंटरव्यू को देखें तो इस इंटरव्यू में दुनिया को ख़बरदार किया गया है। DGISPR जनरल अहमद
शरीफ चौधरी के इंटरव्यू में कि देखें भारत की तरफ से किसी वक्त भी कोई शरारत मुतवक्को है, We are और alert. इसकी एक वजह तो वो है जो मैंने अभी आपको तफसीलात जी। बयान की, और एक वजह और भी है कि ये जो दुनिया का छठा चौधरी बनने के चक्कर में था और वीटो पावर हासिल करना चाहता था और इलाके का थानेदार बनकर, इस 10 मई के वाकयात ने वो सारे ख्वाब चिकनाचूर कर मुंह दिए के हैं। बल गिरा है। वो ख्वाब खाक में मिला दिए हैं। तो उसके बाद वो एक जख्मी दरिंदे की तरह लौटनियां ले रहा है। ठीक है। जैसे माजी में उसने बच्चों, औरतों और बूढ़ों और निहत्ते शहरियों पे हमले किए, वो आइंदा भी ये कर सकता है। तो इस एतबार से ये इंटरव्यू जो बड़ा अहम है है। दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है। अच्छा आगा साहब, पाकिस्तान अमन को चांस दे रहा है, यही वजह है कि जब सीज फायर की दरख्वास्त की गई भारत की जानिब से तो हमने उसको कबूल किया। हम हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं। DGISPR ने बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम अमन पसंद कौम हैं, हम अमन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर भारत को जंग चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बड़ा वाज़ेह पैगाम है हमारे दुश्मन के लिए भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पैगाम उनका 5 और 6 मई की रात से एक ही है कि पाकिस्तान बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम जंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जंग कोई एक पागल शख्स ही चाह रहा होगा जब उसको पता हो कि दोनों अपना कंट्रीज न्यूक्लियराइज है, और उसके बाद वो जो उसको शिकस्त हुई है कन्वेंशनल वॉर में, उसको अब न्यूक्लियराइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उस पर भी स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। हम ना जंग चाहते, ना हम इस खित्ते में, वी आर दी ओनली कंट्री जो कि इस खित्ते में सस्टेनेबिलिटी और पीस को इंश्योर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली उनका प्लान बहुत क्लियर है, लेकिन अगर आप पे एक चीज़ आप पे यानी कि इंस्टॉल कर दी जाती थोप दी है, जाए तो तो फिर- हमारा मजहब भी ये कहता है कि हमें फिर जवाब देना है। बिल्कुल। और हमारा नॉर्म्स भी, सोसाइटी के नॉर्म्स भी यही कहते हैं कि आपने जवाब देना है, और जवाब हमने बहुत रिस्ट्रेंड कंट्रोल्ड जवाब दिया है, और जिसको अभी तक उसका डस्ट लिक नहीं हो रही है उनसे। तो लेकिन फिर भी आप देखने के हमारे जो हैं सिविल और मिलिट्री ब्यूरो जितनी भी लीडरशिप है, वो कितने आप कह सकते हैं कि हम्बली कह रही है पूरी दुनिया को, डोंट डू इट, रोको इस पागल को। अगर कोई नहीं रोक रहा है तो फिर तो खौफनाक बात है ना, क्योंकि ये आबादी अगर देखें, सिर्फ 2 मुल्कों की आबादी जो है वो 1.5 अरब से ऊपर है। इमेजिन, क्या ये खित्ता जो है बर्दाश्त कर सकता है एक ऐसे? आपने कभी एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्मिनोलॉजी है कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कि अगर कहीं भी कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है तो उसका जो एक ओवरऑल जो डैमेज होता है पूरे रीजन के ऊपर विदिन फर्स्ट 5 सेकेंड, वो अगर पढ़ लेना तो वो कोई नॉर्मल इंसान जंग नहीं चाहेगा। लेकिन मुझे खौफ है, क्योंकि ये बंदा शिज़ोफ्रेनिक है, ये बिल्कुल, इसको रात को कोई ख्वाब आते हैं जिस तरह के वो महाभारता में के करेक्टर के तौर पे। मुझे खौफ है, दुनिया को इस बंदे को अंदर कर देना चाहिए, इंडिया को खुद इस बंदे के खिलाफ एक्शन करना चाहिए बिफोर इट इज़ टू लेट। ठीक है। मैं लास्ट में शनीला आप सबसे एक कमेंट चाहूँगी कि अभी आगा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एक ऐसा जंगी जुनून में मुब्तला एक शख्स है जो कि एटमी कुव्वत भी इसका मुल्क है, ये कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, और दुनिया को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब उनका एक्सटर्नल अफेयर का बंदा आके ये बात करता है इस सारे वाक़े के बाद, हमला करने के बाद, कि जी हमने तहकीकात शुरू की हैं, यानी कि आपने हमला पहले किया, तहकीकात का ख्याल आपको बाद में आया, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये भी तो देख रही है ना। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी सब कुछ देख रही थी, तो इसी वजह से नाजिया उनका बयानिया कहीं पे चला नहीं किया। क्या आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबल या ताकतवर मुल्क जो है इस वक्त इंडिया के साथ नजर आया? ऐसा कुछ भी नहीं था। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो तो क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने न्यूक्लियर वॉर के करीब जो 2 पहुंच रही थी, मैंने उसको रोका है। आप देखें, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, तुर्की पाकिस्तान के साथ, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ, आप इंडिया के साथ कौन खड़ा है? क्योंकि सबको पता है इनका बयानिया झूठ है। डॉक्टर साहब 30 सेकंड्स, आप मुझे बताइएगा, आपको लगता है आने वाले वक्त में भारत मजीद आइसोलेशन का शिकार होगा? देखिए, भारत आइसोलेशन का शिकार है, और जब तक मोदी वहाँ रहेगा भारत की आइसोलेशन बढ़ती चली जाएगी, इसलिए कि दुनिया ने देख लिया है कि ये शख्स दहशतगर्द भी है, ये झूठा भी है, और आलमी अमन के लिए
खतरा भी है, बल्कि इंसानियत के लिए खतरा है ये। ठीक है आगा साहब, आपके समझते हैं ये पहलगाम वाकया जो इसने ड्रामा रचाया है ये इसके अपने गले का फंदा बन चुका है और अब ये हर तौर पे इसको जवाब तो देना पड़ेगा कि ये रचाया किस लिए गया था, कोई सबूत भी नहीं है। ये पहला नहीं था, ये हमेशा इसने रचाया है और ये आखिरी भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इंडिया इस वक्त भी फॉल्स फ्लैग अरेंज कर रहा है पाकिस्तान को अपना डिफेम करने के लिए। और मैं एक आपको बात बताऊं, उसने मीडिया और इंटेलिजेंसिया और एकेडेमिया को इतना कंट्रोल कर लिया हुआ है कि जितनी मर्जी हम कहें उसको वाकई पूछने वाला नहीं है, वरना किसी ऐसे शख्स के हाथ में हुकूमत नहीं दी जा सकती है जो कि न्यूक्लियर पावर भी है और जो बंदा एबनॉर्मली शिज़ोफ्रेनिक आदमी। बिल्कुल, तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। यकीनी पाकिस्तान डिफेंसिव ऑफेंसिव की जो थ्योरी है उसको किसी तौर कबूल नहीं करता। हमारी तरफ से वाज़ेह पैगाम हमारे दुश्मन को भी है और आलमी बरादरी को भी है कि ना ही वो इसराइल है और ना ही हम फ़लस्तीन हैं। तो इस बात को जहन में रखिएगा, हम पूरी तरह चौकन्ना भी हैं, लेकिन हमने अमन को चांस दिया है और हम चाहते हैं कि पूरा खित्ता बल्कि पूरी दुनिया अमन का गहवारा बने, लेकिन शायद हमारे दुश्मन के अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं हैं, उससे हम बाखबर हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।